اب آتے ہیں بہت اہم مسئلے پر. چاند جو ہے ہمیں ہمارے لوکل ایریا کا چاند دیکھنا ہے یا انٹرنیشنل طور پر؟ جیسے سعودی کا چاند، بعض لوگ کیا بولتے ہیں سعودی کا چاند، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہیں بھی دنیا میں چاند ہو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں مکہ کا چاند، سعودی کا چاند. اور بعض لوگ یہ بات اس بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے ایریا کا لوکل ایریا کا چاند. تو کیا کریں اس بارے میں؟ تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز، میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اعتدال والی تحقیق رکھنا چاہتا ہوں. آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں. ان ام الفضل بنت حارث باسہو سلا رحمہ اللہ تابعی ہے، انہیں ام فضل بن حارث نے بھیجا تھا الی معاویہ بشام، معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس شام میں. معاویہ رضی اللہ عنہ کہاں تھے؟ شام میں تھے، سیریا میں. فقال فقدمت الشام فقضیت حاجتها، میں نے وہ ابھی سلا کہہ رہے ہیں، میں وہ کہتے ہیں کہ میں شام گیا، سیریا گیا، اور وہاں پہ جا کر جو ام فضل کا کام میں نے ختم کر دیا. واستحل علی رمضان، رمضان کا چاند نکلا، وانا بالشام، میں سیریا میں تھا. فرأیت الہلال، میں نے چاند دیکھا سیریا میں لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات کو دیکھا. ثم قدمت المدینہ، پھر میں مدینہ آیا، فی آخری شہر، مہینے کے آخری حصے میں وہاں پہنچا. فسألنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس نے ان سے پوچھا. ثم ذکر الہلال، چاند کا موضوع آیا. فقال متى رأيتم الہلال، تم لوگوں نے چاند کب دیکھا تھا؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة، ہم لوگوں نے جمعہ کی رات میں دیکھا تھا. فقال انت رأيته، تم نے خود دیکھا تھا؟ فقلت نعم، میں نے خود دیکھا تھا. ورآه الناس، لوگوں نے بھی دیکھا. وصام معاویہ، لوگوں نے روزہ رکھا، معاویہ رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھا، ہم نے جمعہ کے دن چاند دیکھا تھا. کیا ہوا سنیے. سلا رحمہ اللہ تابعی ہے، وہ کہاں تھے؟ مہینے کی شروعات میں تھے سیریا میں. وہاں پہ جمعہ، چاند کون سے دن دیکھا گیا؟ جمعہ کے دن. اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی دیکھا، لوگوں نے دیکھا، سب لوگوں نے روزہ رکھا. اب آگے سنیے کیا ہوا. فقال اس بات پہ عبداللہ ابن عباس نے کہا، فقال لیکن رأیناہ لیلۃ السبت، ہم لوگوں نے لیلۃ السبت دیکھا، سنیچر کے دن ہم لوگوں نے دیکھا رات میں. فقال نزال نصوم فلا نزال نصوم حتى نکمل 30 او نراہ، اور عبداللہ ابن عباس نے کہا ہم لوگ ابھی روزہ رکھتے جائیں گے یہاں تک کہ 30 دن پورا کر لے، یا تو چاند دیکھ لے، ہم لوگ نہ دیکھ لے. فقلت، اس بات پر سلا کہتے ہیں، اولا تکتفی برؤیت معاویہ، معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا، کیا وہ کافی نہیں آپ کے لیے؟ عبداللہ ابن عباس سے پوچھا. وصیامہ، انہوں نے روزہ رکھا، کیا یہ کافی نہیں آپ کے لیے؟ یہی تو ہوتا ہے نا، ہم لوگ دیکھتے ہیں سعودی میں 2 دن پہلے رمضان شروع ہو رہی ہے، ہمارے یہاں 2 دن بعد ہو رہی ہے، 1 دن بعد ہو رہی ہے. وہاں پہ وہ لوگوں نے تب چاند دیکھا ہے، سپوز کرو جمعہ کے دن دیکھا، ہم لوگوں نے سنیچر کو دیکھا. انڈیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے. تو اب اس بات پہ یہی سیم سچویشن ہوئی، تب ایسی سچویشن ہوتی ہے نا، وہی سیم سچویشن تب ہوئی. اور عبداللہ ابن عباس مدینہ میں تھے، مدینہ میں کب دیکھا گیا چاند؟ سنیچر کو دیکھا گیا. اور سیریا میں کب دیکھا گیا؟ جمعہ کو دن دیکھا گیا. تو اس بات پر فقال عبداللہ ابن عباس سے جب سلا پوچھ رہے ہیں کہ کیا کافی نہیں ہے وہ لوگوں نے جمعہ کو دیکھا، مطلب جمعہ کے حساب سے چلوں گے، سنیچر کے حساب سے چلوں گے؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا ہم لوگ تو رکھتے جائیں گے یہاں تک کہ 30 دن پورا نہ کر لے، اور یا تو ہم چاند نہ دیکھ لیں. اس بات پر عبداللہ ابن عباس کا جواب سنیں. فقال لا هكذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہمیں حکم دیا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہی دیا. کیا حکم دیا؟ کیا یہ جو عبداللہ ابن عباس نے بتایا، ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا. یہی بات صحابی رسول نے سمجھے. کیا سمجھے؟ کہ آپ اپنے حساب سے چلو، اور اگر یہ نہیں ہوتا اور کہیں بھی دور سے خبر آئے گی کہ وہاں تو جمعہ دیکھا گیا، ہر سال رمضان میں 1-2 روزے سب کے قضا ہوتے ہی ہوتے. کوئی سال ایسا نہیں ہوتا جہاں بعض علاقوں میں خبر لیٹ جائے گی. ہم انڈیا والوں کا تو ایسا ہوتا کہ وہاں پہ اگر مان لیجیے آج تو چلو امیجیٹلی معلوم پڑ جاتا ہے، لیکن وہ زمانے میں امیجیٹلی نہیں معلوم پڑتا تھا، ہر سال ہمارے روزے جاتے اگر ایسا سسٹم ہوتا تو. اب آگے سنیے کیا ہے. میرے برادرز اینڈ سسٹرز، میں آپ کے سامنے تحقیق رکھ رہا ہوں. یہ دونوں طرف، مان لو جو لوگ کہتے ہیں، جو لوگ عالمی رویت کے قائل ہیں، بعض لوگ جو کہتے ہیں نا نہیں دنیا میں کہیں بھی چاند ہو گیا، آج کل تو خبر ملتی ہے نا، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ گواہی قبول کرو. اب گواہی میں یہ نہیں کہا اتنے کلومیٹر کی گواہی، تم اتنے کلومیٹر کے باہر سے آئے ہو، یہ نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ جو طے کرتے ہیں نا کہ اتنے کلومیٹر کی گواہی، اس کی ایکچولی دلیل قرآن حدیث میں نہیں ہے. بعض لوگ جو مطلع طے کرتے ہیں، یہ مطلع ہے یہاں طلوع ہوتا ہے، یہاں چاند فلاں دن طلوع ہوتا ہے، وہاں لیٹ ہوتا ہے، لیکن اس کی دلیل قرآن حدیث میں نہیں ہے. اس کی دلیل جہاں لوگوں کے نزدیک ہے بھی تو کیا ہے؟ تجربے میں دلیل ہے. ہاں یہ بات ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. اور تو یہاں یہ بات انٹرنیشنل والوں کی بات مضبوط ہے کہ کلومیٹر طے کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے.
ایریا طے کیے کیا. اچھا معلوم ہے آپ کو وہ زمانے میں سیریا کی اور سعودی کی رویت سیم نہیں تھی, لیکن آج کل پورا گلف ساتھ میں روزہ رکھتا ہے, پورا گلف تقریباً. ہاں, تو یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی خبر پہنچ جاتی ہے. آپ دیکھو پورے انڈیا کا, دلی کی کہاں ہے, بمبئی کہاں ہے, لیکن اکثر کیا ہوتا ہے پورا انڈیا ساتھ میں رہتا ہے, اور صرف الگ ہوتا ہے تو کیرلا, مینگلور, وہ سب ایریا تھوڑی الگ رہتی ہے, ہم دیکھتے ہیں اکثر. تو یہ انٹرنیشنل والوں کی دلیل بہت مضبوط ہے, کلومیٹر کہاں ہے بتاؤ. اور انہوں نے, ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر میں آنے والے مسافروں کی بھی رویت قبول کی. کوئی باہر سے آیا تھا دور دراز, یہاں تک کہ عصر کے وقت تک آیا اور کہا کہ ہم نے ریگستان میں چاند دیکھا تھا, کل رات دیکھا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا روزہ توڑ دو, اس دن عید کی نماز نہیں پڑھائی, اگلے دن عید کی نماز پڑھائی. یعنی سب سے لاسٹ لمٹ تک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا, چاند کی خبر لاسٹ لمٹ تک بھی قبول کیا. تو یہ بات بھی ان کی بات مضبوط ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری باتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری باتوں میں یہ دلائل مل رہے ہیں. یہ چیز جو مقامی چاند کے قائل ہے وہ کہتے ہیں قریب والی حدیث میں دلیل ہے, ہا کذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں آپ کے سامنے ایک بہت اعتدال والی بات یہ رکھ رہا ہوں, اس میں چاہے آپ اپنی تحقیق سے یہاں ہو یا وہاں ہو, یہ حدیث میں آپ کو آنسر, ایک بہت سالڈ آنسر ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم یوم تصومون, روزہ تب رکھو جب لوگ روزہ رکھتے ہیں, روزہ تب رکھو یوم تصومون, لوگ روزہ رکھتے ہیں. والفطر یوم تفطرون, عید تب مناؤ جب لوگ عید مناتے ہیں. والاضحى یوم تضاحون, اور عید الاضحیٰ تب مناؤ جس دن لوگ عید الاضحیٰ مناتے ہیں. یہ اجتماعی مسئلہ ہے. اجتماعی مسئلہ ہے مطلب یہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے دو چار لوگ بولے آج ہماری عید آج ہے, اور پھر دو چار لوگ بولتے ہیں ہماری عید کل ہے, اور تیسرے لوگ بولتے ہیں کل پرسوں ہے. یہ اجتماعی مسئلہ ہے. روزہ تب رکھو, سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تب رکھو, یہ اجتماعی بات ہے. مطلب کیا ہے معاملہ کہ اگر مان لو کسی کو یہ لگتا ہے کہ ہاں انٹرنیشنل چاند ہونا چاہیے, اور آج بہت سارے لوگوں کے ذہن اس تعلق سے اوپن ہو رہے ہیں, ہم کہتے ہیں اوکے تعلیماً بات کرو, شیئر کرو, لوگوں کی ذہن سازی کرو. جس دن وہ ہو جائے سب لوگ کہنے لگے چلو ہم لوگ سب مل کے انٹرنیشنل حساب سے, جیسے انڈیا کا وہ زمانے میں سیریا سے مدینہ نہیں مانا جا رہا ہے, ہاں, اور آج ہم دیکھ رہے ہیں دلی سے بمبئی ساتھ میں چل رہا ہے, اور ابھی سیریا سے مدینہ بھی ساتھ میں چل رہا ہے. ایسے بڑھتے 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 اور بڑھے گا. تو اگر ہو سکتا ہے تو کریں گے, لیکن اجتماعیت کو برقرار رکھتے ہوئے. پھر بھی اگر آپ کی سوچ الگ ہے, نو پرابلم, یہ فقہی مسئلہ ہے, اس میں تھوڑا سا رواداری ہونی چاہیے. اس کی دلیل میں آپ کو بتا دوں, آپ کو بہت مشہور حدیث پتا ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز مت پڑھنا جب تک بنو قریظہ تک نہ پہنچ جاؤ. بنو قریظہ پہ حملہ کرنا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا جلدی جاؤ, عصر کی نماز مت پڑھنا یہاں تک کہ وہاں پہنچ نہ جاؤ. اب ہوا یہ کہ راستے میں تاخیر ہو گئی, لیٹ ہو گئے. تو بعض لوگوں نے کیا کیا, انہوں نے نہیں پڑھے عصر کی نماز یہاں تک کہ بنو قریظہ پہنچے, مغرب کا وقت آ چکا تھا, تب جا کے عصر پڑھے. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں پڑھنا عصر کی نماز یہاں تک کہ بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ. بعض لوگوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے میں مقصد یہ تھا کہ جلد سے جلد پہنچو اور تاخیر مت کرو, لیکن ابھی وقت جا رہا ہے, وقت جانے نہیں دے سکتے, تو عصر کی نماز راستے میں پڑھیں گے اور پھر جائیں گے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے کسی کو بھی غلط نہیں کہا. کیا پتا چلا کہ تھوڑا ٹالرنس تھی, رواداری تھی. جو بعض لوگ تشدد والے ہوتے ہیں نا, بولے میری بات نہیں مانتے نا تم کافر, یہ کیا ہے, ارے بھائی شیئر کرو, ہم سب حق کی پیروی کریں گے, ہم سب دلائل کی روشنی میں چلیں گے, اپنی دلیل پیش کرو, میری دلیل سنو, اور ہم لوگ حق کی پیروی کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں گے. تشدد مت رکھو, لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ دونوں صحیح نہیں ہوں گے, یا تو یہ صحیح ہے یا تو یہ صحیح ہے. تو آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی, عصر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پڑھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں پڑھی. اس سے کیا پتا چلا, زیادہ اقرب الی الحق, حق کے زیادہ قریب وہ لوگوں کا فیصلہ تھا جنہوں نے عصر کی نماز جانے نہیں دیا, وقت جانے نہیں دیا. لیکن دوسرے کے ساتھ بھی ٹالرنس تھی, ان کو غلط نہیں کہا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ پیروی کے جذبے سے وہ وہاں پہنچ کر کے نماز پڑھے. یہ بات کو سمجھنا چاہیے, کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے لوگ دو میں سے ایک ایکسٹریم پہ چلے آتے ہیں. یا تو تشدد کی ایسی انتہا ہوتی ہے میری بات نہیں مانے تم کافر, یا تو ایسا ہوتا ہے 2 اور 2 4 بھی صحیح, 2 اور 2 5 بھی صحیح, 2 اور 2 6 بھی صحیح, 2 اور 2 7 بھی صحیح, سب صحیح. ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے. جیسے مان لو آپ وضو کی حالت میں ہو, خون نکل کے بہ گیا, ایک مسلک کے حساب سے وضو ٹوٹ گیا, دوسرے مسلک کے حساب سے نہیں ٹوٹا. تو لوگ بولتے ہیں کہ تم حنفی ہو تو ٹوٹ گیا, شافی ہو تو نہیں ٹوٹا. یا تو ٹوٹا یا تو نہیں ٹوٹا. یہ کیا بات ہے, ٹوٹا بھی نہیں بھی ٹوٹا, ایسا تو نہیں ہوگا نا, یا تو ٹوٹا یا تو نہیں ٹوٹا. تو دلیل کی روشنی میں دیکھیں گے تو زیادہ اسٹرانگ دلیل وہ لوگوں کی دکھ رہی ہے جو کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹا کیونکہ صحابہ نے خون جسم سے بہ رہا ہے,
اس حالت میں نماز پڑھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غلط نہیں کہا.